ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا ٹائم دیا، میں اس ساری بات کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلڈنگ کی تعمیر بھی ضروری ہے اور بار کونسل کی بھی، تو اس لیے میں نے اس لاسٹ جو تقریب تھی اس پہ کوئی غلط بات نہیں کہی تھی۔ شاید میرے کچھ عزیزوں کو ناگوار بھی گزرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، وزیروں کی، ایم پی ایز کی فوج ظفر موج کے بغیر پورا سال آپ لاہور کی ڈیولپمنٹ دیکھیں، لاہور کی ڈیولپمنٹ دیکھیں کہ لاہور میں آپ یونیورسٹی سے نکلیں، آپ کو ڈیفنس کے فیز 5 تک کوریڈور سگنل فری ٹریفک ملے گی، ایسے ہی ہے۔ اور سارا کام جس سپیڈ سے ہوا ہے اور جس طرح ہوا ہے، اور اسی طرح باقی آپ روڈز کی دیکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہے تو تکلیف کی بات، ہمیں اسی طرح کا ہی چیف منسٹر چاہیے جو اکیلے سادگی سے اپنی زندگی گزارتے ہوئے آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرے، آپ کی بہتری کے لیے کام کرے، اداروں کے لیے کام کرے۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب محسن نقوی صاحب کو۔ طاہر صاحب، میں نے یہ بات تھوڑی سی اس لیے کی کہ وہ یہاں ہمارے ہاں بہت ہی جلدی یہ بھی ہو جاتا ہے نا جی، جمہوریت ڈیریل ہونے لگ جاتی ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا درد سے بات کی کہ بہت جلدی جو متوقع پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات پہ بھی برا منا جاتے ہیں بھی محسن نقوی جو ہے اس کو پرماننٹ چیف منسٹر بنا دیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں دیانتداری سے اپنے دل کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ گھروں میں بچوں سے یہ سنتا ہوں اپنے سے، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں، آپ کا چیف منسٹر ایک عام انسان کی جو زندگی ہے وہ جی رہا ہے، عام انسان کی طرح وہ پھر رہا ہے، کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ظاہر ہے نا، ہمارا یہ ہمیشہ المیہ رہا ہے اور ہم گلہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے 350 ایم پی اے ہوں گے، وہ 350 کے اگر کام نہیں ہوں گے، ان کی تنخواہ نہیں ہوگی، ان کے پرکس نہیں ہوں گے، تو احمد جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے لیکن میں یہ ایز اے سمبل کوٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو اس پروٹوکول کے بغیر عام انسان کی زندگی گزارنے پہ بلیو کرتے ہیں۔ چونکہ ہماری سوسائٹی میں پرٹیکولرلی ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں ہمیں رہ رہے ہیں، یہاں سب سے زیادہ جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ ہمارا پروٹوکول اور ہمارے سارے وہ پرکس اینڈ پریولیج ہیں جن کے لیے آپ دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں۔ آج ایک میں بات اور بھی آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ یہ کمیونٹی لائز کمیونٹی کا فنکشن ہے۔ ہمارا ایک ہمیشہ موجودہ حالات میں قاضی صاحب ایک کیس بھی سن رہے ہیں اور وہ انشور بھی کرنا چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے اور ضرور ہونے بھی چاہیے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہی آئین کا بھی تقاضا ہے، یہی قانون کا بھی تقاضا ہے، اور اسی لیے جتنی مشکل حالات میں ہماری سپریم کورٹ کام کر رہی ہے اور اس چیز کو یقینی بنا رہی ہے، اس غیر یقینی صورتحال میں ہم اس کے بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم ان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے الیکشن کو انشور کریں اور 8 فروری کو الیکشن ضرور ہونے چاہیے۔ میں ایک اور بات بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنی کمیونٹی کے حوالے سے کہ ہماری ہمیشہ ایک ڈیمانڈ رہی ہے اور خواہش رہی ہے کہ ہماری عدلیہ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور یہ ایک کراس دی بورڈ ہونی چاہیے۔ اور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان بار کونسل اور ملک کی بار کونسلوں کے مطالبے کو پوری طرح مانتے ہوئے
ایک اکاؤنٹیبلٹی کا عمل جاری کیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی جج یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایکسپیکٹڈ ہے ریفرنس، یا وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پرلس جو ہیں ان کو بچانے کے لیے گھر چلا جاؤں، تو یہ بھی خوش بات ہے. ہم ان کے استعفیٰ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. تو میں انہی باتوں کا اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے بطور کمیونٹی سروائیو کرنا ہے. تو اس میں بعض اوقات تکلیف دہ باتیں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات خوشی کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ زندگی کے حقائق ہیں. انہی گزارشات کے ساتھ میں محترم چیف منسٹر صاحب سے ایک اور عرض کروں گا. میرے وائس چیئرمین صاحب نے اپنا راولپنڈی ہائی کورٹ کے لیے، چونکہ میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں اقربا پروری ہونی چاہیے، جائز جتنی بھی ہو سکتی ہے، تو انہوں نے اپنی پنڈی کے ہائی کورٹ بار میں ہاسپٹل کے لیے گرانٹ کا مطالبہ کیا ہے. تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہی ہے. انشاءاللہ جب آپ وہاں جائیں گے ہم وہاں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. تو یہ بھی آپ غور کیجئے گا. تو اسی طرح میرے سارے رفقائے کار جناب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان بار کونسل بیٹھی ہوئی ہے، پنجاب بار کونسل بیٹھی ہوئی ہے، چودھری حفیظ صاحب، پیر مسعود چشتی صاحب، میری ساری لیڈرشپ بار کونسل کی، پروونشل بار کونسل کی ساری بیٹھی ہوئی ہے، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جتنی تن دہی سے یہ ہمیشہ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو بات کر رہے ہیں. اسی طرح میرے جناب پراسیکیوٹر جنرل صاحب، جن کو میں ہمیشہ، ادھر تو یہ ہیں ہی ہیں جناب فرحاد شاہ صاحب ہمارے پراسیکیوٹر جنرل، لیکن ان کو میں ہمیشہ پروونشل بار کونسل کا حصہ سمجھتا ہوں، اور یہ بار کے نمائندہ کے طور پہ وہاں پرفارم کر رہے ہیں. اس لیے ہم جناب چیف منسٹر صاحب کا یہ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے باصلاحیت، تھارو پروفیشنل اور کلیئر ہیڈڈ پراسیکیوٹر جنرل کو آپ نے اپوائنٹ کیا. یہ میں ہاں. اسی طرح ہمارے سیکرٹری پراسیکیوشن بھی آج آئے بیٹھے ہیں، عثمان انور ہمارا چھوٹا بھائی تو ہے، لیکن یہ ضرورت سے زیادہ ضابطے بناتا ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے، بڑا قابل آدمی ہے اور سختی کرتا ہے، سختی رکھتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے. اس کو بھی ہم باقی ایڈمنسٹریشن بھی یہاں ساری بیٹھی ہوئی ہے. آج کمیانہ صاحب تو نظر نہیں آئے، شاید وہ ہم سے ناراض ہیں، لیکن علی ناصر ہمارا چھوٹا بھائی اور انتہائی متحرک آپریشن کو ڈیل کرتے ہوئے جناب ڈی آئی جی صاحب موجود ہیں. تو ہم تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سارے خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کی وجہ سے آج کی محفل کو چار چاند لگے، اور بار کونسل کا یہ جو پروجیکٹ جو ہونے جا رہا ہے، یہ ساری کی ساری آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. اور میں انہی گزارشات کے ساتھ بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب چیف منسٹر صاحب. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اگر کوئی دوسری بات بنی تو پھر ہم آپ کو ہی چیف منسٹر لائیں گے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. عظما پلیز. عظما آپ کی میں بعد میں ملاقات کرواتی ہوں. میڈم ایک منٹ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے عظما. میرے قائد محترم چودھری احسن گون صاحب نے جو الفاظ کہے ہیں، ہماری جو آج کی تقریب کے مرکز ہیں، جن کے ارد گرد ہی یہ ساری تقریب چل رہی ہے، اور جن کی وجہ سے آج یہ ساری لائر کمیونٹی ان کی شکر گزار ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ان کا نام ہی محسن نہیں ہے، بلکہ یہ محسن وکلا کمیونٹی ہیں، یہ محسن لاہور ہیں. اجازت چاہوں گی اپنے بڑوں سے کہ میں یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ چونکہ پنجاب پاکستان کا دل ہے تو یہ محسن پاکستان ہے. آج کی ہماری تقریب کے چیف گیسٹ آنریبل چیف منسٹر
سید محسن علی نقوی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. آنریبل چیف منسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز مہمان جو یہاں پہ موجود ہیں اس ٹائم پہ، تمام دوست احباب جو یہاں پہ موجود ہیں، یہ کوئی میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا، یہ آپ لوگوں کا رائٹ اور حق ہے، اور گورنمنٹ پابند ہے کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ پورا کرے. جہاں جہاں گورنمنٹ کو بار کونسلز کی جہاں جہاں ریکویسٹ آ رہی ہوتی ہیں، آپ کے جو مختلف شہروں کی بارز ہیں، ان کو جو ہم فائنینشیل ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم کو زیادہ اس کی تشہیر نہیں کرتے، لیکن مسلسل پچھلے چند ماہ سے ہم ان کی مسلسل امداد کر رہے ہیں جہاں جہاں جس کو ضرورت پڑتی ہے. دوسری بات، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کی کہ ڈگریز کی جو ویریفیکیشن ہے، اس کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں کہ 31 مارچ تک ہم کل سمری موو کر لیں گے. 31 مارچ تک آپ جتنی ویریفیکیشن کرائیں گے، کیونکہ ہمارے وقت کے تو بعد نکل جائے گی، لیکن ہم 3 مہینے کے لیے کر کے کچھ اس طرح کا کر لیتے ہیں کہ 3 مہینے کے لیے جو ویریفیکیشن آپ کرائیں گے وہ فری میں ہو جائے گی. وہ ہم کل ہی موو کر لیں گے، تو جیسی جس ڈیٹ سے وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہوگی ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے. تو اس کے بعد آپ کے پاس 90 ڈیز ہوں گے، آپ 90 ڈیز میں جو ویریفیکیشن کرانا چاہیں وہ کرا لیں، وہ فری ہو جائے گی. اس کے بعد وائس چیئرمین صاحب اور میرے چیئرمین احسن بون صاحب نے پنڈی کے ہاسپٹل کا، جو آپ کے لائرز کا ہاسپٹل ہے، اس کا آرڈر کیا ہے. تو جو لیٹر ہے اس میں 2 کروڑ روپے لکھے ہوئے ہیں. 2 کروڑ روپے کا چیک جس وقت آپ آ کے لینا چاہیں مجھ سے لے لیں. تیسری بات، فین روڈ کی کارپیٹنگ کے اوپر بات ہوئی ہے. وہ اب آج سے امتحان شروع، اب دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں کمپلیٹ ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ ہفتے نہیں، دنوں میں یا گھنٹوں میں آپ کو اس کی کارپیٹنگ کر کے تصویریں بھیج دیں گے. ایک آپ لوگوں نے نالے کی بات کی. نالا کیونکہ کور، میں وعدہ غلط نہیں کرنا چاہتا، لمبا کام ہے، لمبا پروسیس ہے. میں اس کے اوپر مجھے صرف چیک کرانے دیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، بٹ میں اس کے اوپر ورکنگ کرا لیتا ہوں، اور میں اس کے اوپر واپس آپ کو انشاءاللہ تعالی آئی ول گیٹ بیک ٹو یو آن دیٹ. آپ نے ٹریفک کے ایشوز کی بات کی، تو میں نے اسی ٹائم سی ٹی او صاحبہ کو چیک کیا، تو وہ بھی دور تھیں، لیکن ابھی بتا رہے ہیں کہ پہنچ گئی ہیں. تو سی ٹی او صاحبہ آ گئی ہیں، تو آ گئی ہوئی ہیں، وہ تشریف لے آئی ہیں. تو آپ اپنی ٹیم کو ابھی اپوائنٹ کر دیں، جو ابھی ان کے ساتھ بیٹھ کے جو چیزیں کرانی ہیں ابھی، تاکہ فوری طور پہ مسئلہ حل ہو جائے. ہاؤسنگ سوسائٹی کا اس ٹائم پہ بین ہوا ہے. ہم لوگوں نے بھی بین کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے بھی بین کر دیا، اس لیے اس پہ ہم زیادہ ڈبیٹ نہیں کر سکتے. ایک چیز اور جو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ نہیں ہوئی اور جو ہونی چاہیے تھی، وہ ڈاکٹرز کی فیسلٹی کا. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جگہ، ابھی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جگہ مختص ہو گئی ہے. جگہ مختص ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوئے گی کہ ود ان ڈیز یہاں پہ ڈاکٹر، جس طرح آپ کے ٹائمنگ ہوتے ہیں اسی حساب سے ڈاکٹر آ کے یہاں بیٹھنا شروع ہو جائے. وہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. آئی جی پنجاب اور بلال کمیانہ لاہور سے باہر تھے، ابھی وہ واپس آ رہے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آئی جی پنجاب بھی اور سی سی پی دونوں لاہور میں نہیں تھے، تو اس لیے آ رہے ہیں. اس لیے بلال کمیانہ کی آج کمی محسوس ہو رہی ہے. جی اس کے علاوہ ایک چیز جو میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ بہت سارے وکلا کی جب ایسوسیشنز آتی ہیں تو وہ وکلا کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر بات کرتی ہیں. تقریباً ہر شہر، ہر جگہ پہ
میرا اس میں آپ کو تجویز ہے کہ ہمارے پاس دن تھوڑے ہیں، لیکن اگر اوور آل آپ لوگ کوئی سینٹرل، کیونکہ ہر شہر میں جگہ مختص کرنا پاسبل نہیں ہے، پاسبل کسی بھی حکومت کے لیے بڑا لمبا چوڑا کام ہے، لیکن اگر آپ کوئی ایسی جگہ یا کوئی جو سینٹرل اور ہر ایک کو آپ بیلٹنگ کے ذریعے کچھ کر سکیں، کوئی اس طرح کی پرپوزل جو سینٹرلی آپ لوگ کنٹرول کر سکیں اور اس میں ہر لائر پارٹیسپیٹ کر سکے، اس طرح کی کوئی چیز آپ ضرور سوچیں، ضرور پرپوز کریں. آج ہم نہیں یا کل کوئی نہ کوئی جو بھی بیٹھا ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ اس کو سالو ضرور کرنا ہے، بیکاز کوئی ایسی ایسوسیشن نہیں آئی جس نے یہ مطالبہ نہ کیا ہو. تو میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور ابھی آپ لوگوں نے جو ایک دو ایشوز اور مینشن کیے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے، اور جو بھی ہوگا آپ کو اگلے 3-4 دن کے اندر ہم اس کو واپس رپلائی کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آپ لوگوں کے لیے بالکل آخری دن تک جب تک بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں، اور جو کچھ ممکن ہے وہ ہم کریں گے. میری یہی ریکویسٹ ہے اگلے دنوں میں جو آپ کا پنڈی کا ہاسپٹل کا چیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ ول میک شیور کہ آپ لوگوں تک وہ پہنچ جائے. بہت شکریہ، تھینک یو. فین روڈ پر پنجاب بار کونسل کی نئی عمارت کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی خطاب کر رہے تھے. یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا عام صارفین کے لیے اوپن مارکیٹ کی نسبت 20 سے 40 روپے تک مہنگا ہو گیا. دالیں بھی ناپید ہو گئیں، جبکہ چکی آٹے کی قیمت بھی ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. شہر کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر عام صارفین کے لیے آٹے کی قیمت اوپن مارکیٹ کی نسبت زیادہ ہے. اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2800 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. دوسری جانب غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے بنائے گئے یوٹیلیٹی سٹوروں پر شہریوں کو 20 کلو آٹا 2840 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. یوٹیلیٹی سٹوروں پر 6 ہفتے سے دالوں کی بھی شدید قلت ہے. اسی طرح یہ جب بھی آتے ہیں یہ بلیک میل کرتے ہیں جی کہ پورا سودا لیں گے تو پھر آپ کو 2 آٹے کے تھیلے مہینے بعد ملنے ہوتے ہیں، وہ بھی 4 چکر لگانے پڑتے ہیں. ادھر قیمتوں میں کوئی فرق ہوتا ہے، جو دالیں وغیرہ ہیں ان کا فرق ہوتا ہے. صرف آٹا چینی یہ 2-3 چیزیں سبسڈی میں آئیں. آٹے کی بلند ترین قیمتوں پر کم آمدنی والا طبقہ سٹ پٹا گیا ہے. شہریوں نے کہا کہ چینی مہنگی، آٹا مہنگا، یوٹیلیٹی سٹورز کے حکام بالا سو رہے ہیں. یوٹیلیٹی سٹور پر آنے والے صارفین سب غریب ہیں، سب سے یکساں سلوک کیا جائے. بے نظیر کا انکم سپورٹ والے ہیں ان کو تو یہ مل رہی ہیں، لیکن باقی ان کے لیے بھی تھوڑا ہونا چاہیے، کیونکہ کسی جگہ پہ دوسرے بندے جاتے ہیں ان کو نہیں مل رہے تو ان کو بھی تھوڑا سا کم ہونا چاہیے. شہر کی آٹا چکیوں پر آٹے کی قیمت 170 سے 175 روپے فی کلو گرام کی بلند ترین سطح پر ہے. صارفین نے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین جعفر بٹی کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. میو ہسپتال کے ایمرجنسی بلاک کی اپ گریڈیشن کا کام آخری مراحل میں داخل. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا میو ہسپتال کے ایمرجنسی بلاک کا دورہ. تعمیراتی کام کا جائزہ لیا، فنشنگ کے کام کو اعلیٰ معیار کے مطابق جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے. پنجاب محسن نقوی نے میو ہسپتال کے ایمرجنسی بلاک کا دورہ کیا، تعمیراتی کام کا معائنہ کیا، منصوبے کے فنشنگ کے کام کو اعلیٰ معیار کے مطابق جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور دیگر فلورز پر جاری تعمیراتی کاموں کا مشاہدہ کیا. مریضوں اور تیمارداروں کی سہولت کے لیے مناسب سائز کے سائن بورڈز لگانے کے احکامات دیے. سیکٹری تعمیرات و مواصلات نے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی. پرنسپل کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر محمود ایاز بھی اس موقع پر موجود تھے. کے صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی اجلاس 5 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 15 ارب 30 کروڑ 50 لاکھ روپے کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی ہے. اجلاس کی صدارت چیئرمین پی این ڈی افتخار علی سہو نے کی. سمارٹ سیف سٹیز منصوبہ فیز 1 کے لیے 4 ارب 27 کروڑ 50 لاکھ روپے داتا دربار کمپلیکس کی ڈیولپمنٹ اور انٹیگریٹڈ ماسٹر پلاننگ کے لیے 6 ارب 58 کروڑ 70 لاکھ روپے فنڈز منظور کیے گئے. لاہور کی گجر کالونی میں بایو گیس پلانٹ کی تنصیب کے لیے 61 کروڑ 70 لاکھ فنڈز کی منظوری دی گئی. راولپنڈی کے ہولی فیملی ہسپتال میں ٹرگری کیئر سہولیات کے مخصوص بلاکس کی ریویمپنگ کے لیے 3 ارب 3 کروڑ روپے، جبکہ سیالکوٹ میں علامہ اقبال میموریل ہسپتال کی او پی ڈی کی ریویمپنگ کے لیے 79 کروڑ 60 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی زیر صدارت بورڈ کا اجلاس ہوا. ایس ایم بی آر نے مسنگ ڈیٹس پراپرٹیز کے ٹرانسفر فوری رکوانے کی ہدایت کی. ایس ایم بی آر نبیل جاوید کی زیر صدارت کمیٹی روم میں فل بورڈ کا اجلاس ہوا. سیکریٹری بورڈ آف ریونیو شفقت اللہ مشتاق، ممبر کالونیز ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے نازیہ جبین
और दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में एग्रीकल्चर, वेटरनरी और तलबा को ज़रई अराजी के लीज के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। SMBR ने अलॉट की गई लैंड की असेसमेंट की हदायत की, जबकि 4th एजेंडे में नैब की तरफ से प्रॉपर्टीज़ की ऑक्शन की मंजूरी दी गई। सिंध पुलिस के ज़ेरे तरबियत DSPs का सेंटर पुलिस ऑफिस का दौरा। IG पंजाब से मुलाकात की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने ज़ेरे तरबियत अफसरान से ट्रेनिंग, फील्ड तजुर्बात के बारे में दरियाफ्त किया। मुलाकात में IG पंजाब का कहना था नौजवान अफसरान के लिए फील्ड के साथ ऑफिस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा हासिल करना इंतहाई ज़रूरी है। ज़ेरे तरबियत पुलिस अफसरान को वेलफेयर, डिसिप्लिन, फाइनेंस, ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन समेत मुख्तलिफ ब्रांचेस की वर्किंग सिखाई जाएगी। सिंध के पुलिस अफसरान CPO की ट्रेनिंग के बाद प्रोफेशनल करियर में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत और बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से अहसन इक़दाम। यूनिवर्सिटी तलबा और बेरोज़गार नौजवानों को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे के लिए बिलासूद कर्ज दिए जाएंगे। मईशत की बेहतरी में पंजाब बैंक एक कदम और आगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के विजन को अमली शक्ल दे दी। BOP की जानिब से ई-बाइक्स और ई-रिक्शा के लिए बिलासूद कर्ज की फ्राहमी की स्कीम लॉन्च की जाएगी। पंजाब बैंक 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे खरीदने के लिए बिलासूद कर्ज फ्राहम करेगा। कुछ रोज़ कबल तकरीब में हुकूमत पंजाब की जानिब से ई-रिक्शा के लिए अव्वलीन लाइसेंस जारी किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा था कि हुकूमत पंजाब अब सिर्फ ई-बाइक्स ही खरीदेगी। BOP बिलासूद कर्ज स्कीम के तहत 2,000 ई-बाइक सरकारी मुलाजमीन, 2,000 पेशावर ख़वातीन और 2,000 स्कूटियाँ खुसूसी अफराद को फ्राहम की जाएंगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।